بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1995 میں ایک ماہر چور نے چوری سے توبہ کی اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور اس کے سر کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میری کچھ مدد کر دو تاکہ میں اسے عزت کے ساتھ رخصت کر سکوں، اس کی شادی کر سکوں۔ ماہر چور نے جب یہ بات سنی تو مسجد کی طرف بھاگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، بس میں آخری چوری کرنے جا رہا ہوں۔ آدھی رات کو چور ایک گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بدبخت شوہر اپنی بیوی کو کسی اجنبی کے ساتھ سونے کے لیے مجبور کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3 لاکھ کے بدلے میں میری بیوی کو 30 منٹ کے لیے استعمال کر لو۔ اور اس کے بعد ابو حسن لبنان کا ایک مشہور اور ماہر چور تھا اور اس کی چوری کے کسی دور دراز کے علاقے میں مشہور تھے۔ نہ صرف لبنان میں بلکہ باہر کے ممالک میں بھی اس کی شہرت عروج پر تھی۔ اتفاق، ابو حسن کی چھوٹی بیٹی اس کی گود میں بیٹھی تھی اور اس نے ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے ابو حسن کی آنکھیں کھل گئیں۔ سردی کی شدت میں وہ آگ سیک رہے تھے۔ اس کی بچی نے آگ سے کھیلنا شروع کیا۔ اچانک آگ کا جلتا ہوا ایک انگارہ اس کے ہاتھ میں جا لگا اور اس کی بچی کا ہاتھ جل گیا۔ بچی درد کی شدت سے رونے لگی۔ جب درد کچھ کم ہوا تو اس کی بچی نے ایک ایسی بات کی جس کو سن کر ابو حسن کی روح لرز گئی۔ بچی نے کہا کہ ابا جان، کیا جہنم کی آگ اس آگ سے زیادہ گرم ہوگی؟ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی ابو حسن نے اپنی بچی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹی، ہاتھ تو تیرے باپ کے جلنے چاہیے تھے، وہ ہاتھ جس نے زندگی میں بہت سی چوریاں کی ہیں، بہت سے لوگوں کے ناجائز مال ہڑپ کیے ہیں۔ ابو حسن وہاں سے مسجد میں گیا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے چوری سے توبہ کرتا ہوں، میں زندگی میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اسے جہاں تک یاد تھا، جتنا یاد تھا، اس نے لوگوں کا لوٹا ہوا مال سب کو واپس کر دیا اور اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی گزارنے لگا، رزق حلال کمانے لگا اور اپنے بچوں اور بیوی کو وقت دینے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ابو حسن نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت زاروں کو رو رہی ہے۔ ابو حسن کے پوچھنے پر اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کی عمر 40 سال کے قریب ہے، میں اس کی شادی نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتی، میری کچھ مدد کر دو تاکہ میں اپنی بچی کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کر سکوں۔ ابو حسن، جس کو توبہ کیے کچھ مہینے ہی گزرے تھے، سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بڑھیا کی مدد کر سکے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، میں کیا کروں؟ بڑھیا کا سردہ چہرہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کو تسلی دی کہ ماں جی، فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور وہ بڑھیا اسے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی۔ ساری رات ابو حسن کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی بڑھیا کے بارے میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آخر کار جب کچھ سمجھ نہ آئی تو وضو کیا اور مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، بس آخری چوری کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے چوری کا منصوبہ بنایا۔ آدھی رات کو وہ ایک گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے 2 افراد جاگ رہے تھے، تیسرا گھر کا نہیں لگتا تھا، وہ کوئی اجنبی تھا۔ ابو حسن نے چھپ کر ان کی باتیں سننا شروع کر دی۔ ایک بدبخت شوہر تھا جو اپنی اجنبی سے کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں تمہارے پیسے واپس نہیں کر سکتا، نہ ہی میرے پاس اتنی رقم ہے، یہ میری بیوی ہے، پیسوں کے بدلے یہ میری بیوی حاضر ہے، 3 لاکھ کے بدلے تم میری بیوی کو 30 منٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہو، تمہیں کھلی اجازت ہے۔ ابو حسن نے جب یہ دیکھا تو بڑھیا کی مجبوری بھول گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اس خبیث انسان کا کیا کرنا چاہیے جو اپنی بیوی کو فروخت کر رہا ہے، وہ بھی اپنے گھر میں۔ لعنت ہے ایسے شخص پر۔ اس نے خود کو گھر والوں کے سامنے زہر کیا، سامنے پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کے شوہر کو بری طرح مارنے لگا۔ جب شوہر کی پٹائی دیکھی تو اجنبی وہاں سے بھاگ گیا۔ ابو حسن اسے بری طرح مارتا رہا، یہ بھی نہ سوچا کہ وہ مر جائے گا۔ آخرکار اس کی بیوی ابو حسن کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ خدا را، میرے شوہر کا نام مارو۔ ابو حسن نے اسے کہا کہ عجیب عورت ہو،
یہ تمہاری قیمت لگا رہا، تمہاری عزت کی قیمت لگا رہا تم ہو کہ اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو، ایسے شخص کو تو مر جانا چاہیے۔ خیر، اس عورت کے کہنے پر ابو حسن نے اسے چھوڑا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ مر گیا یا زندہ، ابو حسن کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو حسن گھر واپس آیا، پہلے منصوبے کو چھوڑ کے ایک نیا منصوبہ بنایا اور ایک نیا گھر منتخب کیا، جس میں رات کو اس نے چوری کرنی تھی۔ دوسری رات آدھی رات کو وہ ایک گھر میں داخل ہوا تو ابو حسن نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گھر میں لوٹنے کے لیے بہت سا مال تھا، اتنا مال کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ وہ بڑھیا کو ایک اچھی رقم دے سکتا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ ایک نابینا ماں ہے اور ساتھ ہی اس کا ایک معذور نوجوان بیٹا سو رہا ہے۔ نابینا ماں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا، تیری دلہن کے لیے میرے پاس بہت سارا سونا ہے۔ میرے دل کی یہ حسرت تھی کہ تمہاری شادی کرتی، اپنے ہاتھوں سے تجھے دلہا بناتی، تمہاری دلہن کو لے کر آتی، لیکن افسوس کہ مزدوری نے تجھے ناکارہ بنا دیا اور کوئی باپ اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر ابو حسن وہاں سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ تیسری رات وہ ایک گھر میں چوری کے لیے روانہ ہونے لگا تو گلی میں اسے ایک اجنبی نظر آیا۔ اس اجنبی نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اجنبی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہی سوال ابو حسن نے اجنبی سے دہرایا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں کالا ہوں، کالے اعمال۔ ابو حسن نے اجنبی سے کہا کہ میں کالے اعمال والا نہیں ہوں، میں مجبور ہوں، میں بس اپنی زندگی کی آخری چوری کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد چوری کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ میں پہلے بھی اس پیشے کو خیر بات کہہ چکا تھا، لیکن مجبوری نے مجھے ان آن گھیرا۔ اجنبی نے ان سے کہا کہ مجھے اپنا ساتھی بنا لو، دونوں ایک ساتھ چلے اور ایک گھر میں داخل ہوئے۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے، پہلی مرتبہ گھر کے تمام افراد سو رہے تھے، چوری کرنے کا ایک اچھا موقع تھا دونوں کے پاس۔ ابو حسن نے دیکھا کہ ایک تھیلے میں بہت سا مال پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مال کو چیک کیا اور اس کے بعد اجنبی سے کہا کہ چلو یہاں سے چلتے، ہم اس گھر سے چوری نہیں کر سکتے۔ اجنبی نے اس سے کہا کہ کیوں یار، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارے پاس چوری کرنے کا ایک اچھا موقع ہے اور گھر کے سارے افراد سو رہے ہیں اور تم ہو کہ یہاں سے واپس جا رہے ہو، اور مجھے وجہ تو بتاؤ۔ ابو حسن نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن فی الحال میری بات پر عمل کرو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ دونوں اس گھر سے خالی ہاتھ واپس چلے گئے۔ بہر آ کر ابو حسن نے اجنبی سے کہا کہ کوئی اور گھر بتاؤ جہاں ہم چوری کر سکیں۔ اجنبی چور نے کہا کہ ہاں، ایک گھر میں جانتا ہوں، وہاں سے ہمیں بہت سا مال ملے گا۔ ابو حسن وہ اجنبی چور وہاں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو حسن نے دیکھا کہ یہ ایک عالیشان محل ہے، یہ کسی امیر آدمی کا گھر تھا۔ اجنبی نے ابو حسن کو مبارکباد دی اور کہا کہ مبارک ہو میرے دوست، یہاں سے ہمیں بہت سارا مال ملنے والا ہے، کیونکہ یہ ایک تاجر کا گھر ہے اور تاجر کی بیٹی کی شادی ہے 2 دن بعد۔ تاجر نے اپنی بیٹی کے لیے بہت سا مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ جیسے ہی شادی کا لفظ سنا تو اب ابو حسن نے پھر سے اپنے اجنبی دوست سے کہا کہ ہم ادھر بھی چوری نہیں کر سکتے، اور اسے کہا کہ چلو یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اجنبی نے دوبارہ بہت اصرار کیا کہ اس دفعہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، لیکن ابو حسن وہاں سے روانہ ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ ابو حسن آگے تھا اور وہ اجنبی چور اس کے پیچھے۔ اس گھر سے بھی بغیر چوری کیے واپس روانہ ہوئے۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد ابو حسن نے اس اجنبی چور سے اپنے راستے الگ کر لیے اور کہا کہ آج سے میں اور تم الگ ہیں، میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارے ہوتے ہوئے میرا کام نہیں ہو پائے گا۔ اجنبی نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ مہربانی فرما کر مجھ سے اپنے راستے الگ مت کیجیے، آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ جس گھر سے آپ نے جانے کو کہا میں بغیر کسی چیز کو چھوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب خدا را مجھ سے جدا مت ہوئیے، میں آخری دم تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اس چوری کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ ابو حسن نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری کسی بات پر اعتراض مت کرنا، میں جیسا کہوں تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس چیز کا میں فیصلہ کروں گا کہ ہمیں کس گھر میں چوری کرنی ہے اور کس میں نہیں۔ اجنبی نے اس بات کا وعدہ کیا کہ آئندہ میں آپ کے کسی فیصلے کے آگے نہیں بولوں گا، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔
ابو حسن نے اسے اپنے ساتھ لیا اور مشورہ کیا کہ اب کس کے گھر جانا بہتر ہے۔ اجنبی نے کہا کہ میرے خیال میں ہمیں اس شہر کے حاکم کے گھر جانا چاہیے، اس کے گھر سے ہمیں ضرور مال ملے گا، اتنا مال کہ ہمیں دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو حسن نے اجنبی چور سے کہا ٹھیک ہے، پھر اپنے وعدے پر قائم رہنا اور مجھ سے فالتو سوالات مت کرنا۔ دونوں حاکم کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل کے مین گیٹ پر سپاہیوں کا سخت پہرا تھا۔ دونوں محل کے پیچھے والی دیوار کے پاس گئے۔ دیوار کے ساتھ صنوبر کا ایک بڑا سا درخت تھا۔ دونوں درخت پر چڑھ گئے اور یوں وہ محل کے اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ آگے ابو حسن اور اس کے پیچھے اجنبی چور تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابو حسن نے دیکھا کہ کتا اور ایک کتیا محل کے دروازے کے بالکل سامنے ہی بیٹھے تھے۔ ابو حسن نے دل میں سوچا کہ اگر ان دونوں جانوروں میں سے کسی کی بھی نظر ہم پر پڑی تو پھر ہمارے بچنے کے امکانات کافی کم ہیں۔ محل کے سپاہی ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کتوں کے سامنے ڈال دیں گے۔ ابو حسن نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، محل کی طرف ایک قدم بھی بڑھانا خطرے سے خالی بالکل نہیں ہے۔ اجنبی چور نے ابو حسن کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ محل کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں، یہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا، باقی تم کتوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس کی بدولت ہم کتوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابو حسن نے اس کی بات پر عمل کیا اور محل کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ کتیا کی نظر جیسے ان دونوں پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کو کاٹنے کے لیے دوڑی، لیکن حیرت انگیز طور پر کتا کتیا کے پیچھے آیا اور اسے پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگا۔ ابو حسن نے جب یہ حیرت انگیز معاملہ دیکھا تو اجنبی چور سے کہا کہ واپس چلو، ہم اس محل سے بھی چوری نہیں کر سکتے۔ اجنبی چور نے کہا کہ مالک آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، ہم یہاں سے چوری کیوں نہیں کر سکتے؟ ابو حسن نے اجنبی سے کہا کہ نقاب ہٹاؤ، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم ہی حاکم ہو، اس محل کے مالک ہو۔ ابو حسن نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور حیرت انگیز نظروں سے ابو حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں حاکم ہوں، میرے چہرے پر تو نقاب تھا۔ ابو حسن نے کہا کہ میں چور رہ چکا ہوں اور اتنا تجربہ تو مجھے اب بھی ہے۔ جب آپ کے محل کی کتیا مجھے کاٹنے کے لیے دوڑی تو کتے نے اسے پیچھے کھینچ کر کتیا سے کہا کہ ان کو مت کاٹو، جب مالک خود چاہتا ہے کہ اس گھر سے چوری ہو جائے تو تجھے کیا پڑی گھر کی رکھوالی کرنے کی؟ کتے کے رد عمل کو دیکھ کر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ آپ ہی اس گھر کے مالک ہو۔ حاکم نے ابو حسن کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ باقی معاملات آج مجھے بتا ہی دو، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پہلے گھر سے چوری کیوں نہ کی؟ ابو حسن نے جواب دیا کہ پہلے گھر میں سامان تلاش کرتے ہوئے میرا ہاتھ نمک کی بوری پر پڑ گیا، پھر میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ نمک ہے، اسی طرح میں اس گھر کا نمک خوار ہو گیا، اس لیے اس گھر کا سامان واپس رکھ دیا۔ اگلا گھر تاجر کا تھا، مگر اس کی بیٹی کی شادی تھی، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ایک بیٹی کا گھر آباد کرنے کے لیے میں دوسری بیٹی کا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ حاکم ابو حسن کے اس کردار سے بہت متاثر ہوا اور ابو حسن سے کہا کہ میں تجھے ایک شرط پر اپنا وزیر خزانہ بنانے کو تیار ہوں اور مطلوبہ سامان بھی دوں گا جس کے لیے تم چوری کر رہے تھے۔ ابو حسن نے پوچھا کہ کون سی شرط؟ حاکم نے کہا کہ تم اپنی چوری سے توبہ برقرار رکھنا اور زندگی میں کبھی چوری مت کرنا۔ حاکم کے الفاظ سن کر ابو حسن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چوری سے محفوظ رکھا اور اس نے اپنی توبہ نہ توڑی، اسے زندگی کی آخری چوری بھی نہ کرنا پڑی۔